خدا اور محبت کی کہانی تو بہت ہی زیادہ سیڈ ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ایک طرف تو ماہی کے والدین اس بات کے اوپر بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ان کے بیٹے کی دشمنیوں کی وجہ سے ہی ان کی بیٹی آج بیوہ ہو چکی ہے، اور دوسری طرف ماہی کا یہ فیصلہ کہ وہ ہمیشہ کے لیے تیمور کے گھر پر اس کی بیوہ بن کر رہے گی، یہ بھی ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس کی والدہ کو تو رو رو کے برا حال ہے، کیونکہ وہ یہ جانتی ہیں کہ تیمور کی والدہ کبھی بھی اس کو سیدھے ہاتھوں نہیں لیں گی۔ وہ تو بار بار اس کو اسی بات پر طعنے دیں گی کہ ان کی وجہ سے ہی اس کے بیٹے کی موت ہوئی ہے۔ ابھی تک تو بیچاری ماہی کو بھی بہت زیادہ سفر کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ہر وقت اس کی ساس اس کو اسی بات کے اوپر طعنے دیتی ہے کہ تمہارے بھائی کی وجہ سے میرے بیٹے کی موت ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تمہاری منوست اور تمہارے منوس قدم جو کہ میرے گھر پر آئے اور اس کے بعد میرے بیٹے کے اس دنیا سے جانے کی وجہ بن گئے، اسی لیے وہ اس کو برداشت ہی نہیں کر پا رہی۔ جبکہ بچے بیچارے تو بہت زیادہ معصومیت میں اپنی چاچی کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف سکندر جو کہ اس بات کے اوپر بہت زیادہ شرمندہ ہے کہ اس کی والدہ کس طرح کی جاہلانہ قسم کی گفتگو کر رہی ہیں۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تیمور اور ماہی کا ساتھ اللہ کو منظور نہیں تھا تو کیسے یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے تھے؟ جبکہ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ اب فرحات اپنی اصلی منزل پر پہنچ چکا ہے، اسی درگاہ پر وہ پہنچ چکا ہے جہاں اس کی ماہی اپنی ساس کے ساتھ آنے والی ہے، لیکن اس سے پہلے اس کی اتنی زیادہ تربیت ہو جانے والی ہے کہ جس کے بعد اس کی زندگی کی کایا ہی پلٹ جائے گی، اور وہ لڑکی جس کے لیے وہ اپنی زندگی میں اس حد تک پہنچ چکا ہے، وہ اس کے لیے کیسے بے معنی بنے گی، یہ تو آپ نیکسٹ ایپیسوڈز میں دیکھیں گے، کیونکہ یہی ایک سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے جب فرحات اپنی منزل کی آخری پیک پر پہنچ جائے گا تو تب ماہی اس کا امتحان بن کر اس کے سامنے آنے والی ہے، اور یہی باتیں تو وہ درگاہ کے بزرگ اس کو بتاتے چلے جائیں گے کہ اللہ کی محبت کو پا لینے کے بعد ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا امتحان آ جاتا ہے جس کے بعد انسان کی زندگی میں وہی پل اس کی زندگی یا تو تباہ کر دیتا ہے یا پھر وہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی زندگی کی کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ اب تو فرحات کے لیے آگے جا کر بہت ہی زیادہ منزلیں طے کرنا باقی رہ گیا ہے، کیونکہ ایک ایک سیڑھی پر وہ جو منزل طے کرتا چلا جائے گا تو اتنی دیر میں اس کی زندگی کی وہ کایا پلٹنے والی ہے کہ جس کو پلٹنے کے بعد اس کے لیے واپس اپنی زندگی میں جانا مشکل ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ ناممکن ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو اس کے والد اور اس کی والدہ کا بھی رو رو کر برا حال، اور دوسری طرف اس کو اپنے والدین کی پرواہ ہی نہیں، وہ تو صرف ماہی کے جانے کا ہی افسوس کر رہا ہے۔ ابھی تک تو اس کو اس بات کا بھی معلوم نہیں کہ ماہی کے میاں کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن جب سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ رومانہ اس کو دیکھ کر کھٹک جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا جو روحانی تعلق اس کے ساتھ قائم ہونے والا ہے، تب آپ کو یہ ساری کہانی آہستہ آہستہ ایکسپلین ہوتی چلی جائے گی کہ آخر کار رومانہ اس کو دیکھ کر کھٹکتی کیوں ہے، آخر کار اس کے قدم اس کی طرف کیوں چل پڑتے ہیں۔ یہ دونوں کا آپس کی جو کیمسٹری ہے وہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈز میں نظر آئے گی، اور ساتھ ہی ساتھ جو کہانی آپ کے سامنے پہلے سے دکھائی جا رہی ہے اب وہ کھل کر سامنے آنے والی ہے، کیونکہ ابھی تک تو اس کی زندگی کا جو مقام تھا اب اس سے بڑھ کر اس کے سامنے جو مقام آنے والا ہے وہی قابل دید ہے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ اسے کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ کیونکہ فرحات کی زندگی میں آگے بہت زیادہ امتحان ہے، تو چلے اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے امتحان میں کامیابی حاصل کرتا ہے یا پھر ناکامی۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آج کے پرومو ریویو ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔